السلام علیکم، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے کام شام کمپلیٹ ہو گئے تو میں اپنی ڈائری دیکھ رہا تھا پرانی۔ تو مجھے کوئی 8-9 مہینے پہلے کی 18-19 مہینے پہلے کی ڈائری کے ایک پیج پہ نظر پڑی جس پہ میں نے خواجہ طارق رحیم صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کی ڈیٹیل سوچی تو میں نے کہا آپ لوگ سے بھی شیئر کرتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ میں ایک کیس میں جسٹس امجد رفیق صاحب کے سامنے، ہائی کورٹ کے ہمارے بڑے آنریبل جج ہیں، ان کے سامنے پیش ہوا۔ میں آرگومنٹس کر رہا تھا اور کیس جو تھا وہ امپورٹنٹ نیچر کا کیس تھا۔ ہائی کورٹ میں سارے کیسز امپورٹنٹ نیچر کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ نیچر کا تھا۔ اور اس کا جو ہے وہ اس میں جج صاحب نے میرے سے ایک سوال پوچھا ریٹ آف سرشراری پہ، کہ ریٹ آف سرشراری جو ہے وہ اس پہ آپ یہ والا کیس لو، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا آپ 5 منٹ میں اس کو کریں پھر ہم کیس کال کرتے ہیں۔ تو مطلب وہ ریلیف دینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ میرے منہ سے مجھے تیاری کروانے کے لیے انہوں نے مجھے ایک جو ہے وہ فوڈ فار تھاٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی اس کو ہم لوگ 5-10 منٹ کے بعد کال کرتے ہیں، تو آپ جائیں لائبریری میں جا کے دیکھ لیں ایک دفعہ اور مجھے بتائیں اس میں کیا پرنسپل تھا، اس پرنسپل کو ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ہمارے کیس میں۔ میں کیس کی فیکٹس میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو جو اصل جو بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اچھا وکیل کسی کو مفت مشورہ نہیں دیتا۔ بالکل مفت مشورے دیتے ہیں اچھے وکیل۔ خواجہ طارق رحیم صاحب کا ایک بڑا نام ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے مفت مشورے زندگی میں بہت دفعہ دیے۔ تو یہ میں ایک جو ہے نا مشورے کی بات آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ میں وہاں سے بھاگتا ہوا گیا، لائبریری جا رہا تھا تو کیانی ہال سے گزرتا ہوا گیا، جیسے امجد رفیق صاحب کی سامنے والی عدالت تھی، تو وہاں سے براندے سے ہوتا ہوا جب کیانی ہال میں انٹر ہوا، وہاں سے کراس کر رہا تھا تو میں نے دیکھا خواجہ طارق رحیم صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ ظاہر اب ایج کی وجہ سے ہائی کورٹ کم آتے ہیں، تو میری ان کے ساتھ ویسے جو ہے وہ ہمارے ایک اور فورم پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو میں ان کو جا کے سلام کیا، سلام کر کے انہوں نے کہا بیٹھو۔ میں نے کہا سر چائے شائے آپ کو پلاتے ہیں، تو بندے کو میں نے کہا چائے لے کر آئے، اور میرے ساتھ میرا شاید ایک دوست بھی تھا۔ تو ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو خواجہ صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو آج کل؟ تو میں نے کہا سر میں آپ کو واٹس ایپ پہ شیئر کرتا رہتا ہوں کچھ اپنی چیزیں۔ تو کہتے ہیں یار میں واٹس ایپ اتنا دیکھتا نہیں ہوں، تو میرے پوتے کے پاس شاید ہوتا ہے یا جس طرح بھی۔ تو کہتے ہیں ویسے میں نے کہا سر اس طرح ایک کیس ہے، اس میں ابھی مجھے جج صاحب نے مہلت دی ہے اتنے ٹائم کی کہ آپ جا کے اس کو کیس کو سرچ کر کے آؤ، تو میں اسی کے لیے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ میں بتا دیتا ہوں، یہ کہہ کے تو وہ اپنے جو ہے وہ کسی اور کام پہ لگ گئے۔ تو میں اب ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اب پتہ نہیں یہ ایسا ایشو ہے جس کا ان کو ہر بندے کے پاس ہر چیز کی نالج تو نہیں ہوتی۔ تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ یونیک سا ایشو ہے، خواجہ صاحب نے مجھے روک بھی لیا ہے، میں جا بھی نہیں سکتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جج صاحب کیس کال کر دیں میرے پاس انفارمیشن نہ ہو۔ تو خواجہ صاحب نے کہا پیپر نکالو، میں نے پیپر نکالا۔ کہتے آپ نے وہ والا کیس دیکھا ہے؟ ایک پی ایس او کا کیس تھا۔ میں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ کہتے لکھو۔ میں نے لکھا، اس کا پرنسپل مجھے لکھوایا 2 لائنوں میں، انگریزی میں 2 لائنیں لکھوائیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لکھو، میں نے وہ بھی لکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ مصطفیٰ امپیکس کا کیس مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھے بتایا، کہ اس کے اندر فلانے پیراگراف کے اندر یہ پرنسپل ہے۔ میں نے کہا سر وہ پیراگراف تو پڑھنے کا میرے پاس ابھی نہیں ہوگا، میں نکلوا لیتا ہوں لائبریری سے، آپ مجھے پرنسپل بتائیں۔ انہوں نے مجھے اس کا بھی پرنسپل بتا دیا۔ تو موٹی بات کو چھوٹی کریں کہ انہوں نے مجھے 3 کیسز کے پرنسپلز بتائے جو ایگزیکٹ جو جج صاحب کا سوال تھا اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ بجائے ایک کیس کے 3 کیس مجھے دیے۔ تو انہوں نے کہا ان کو لکھو۔ میں نے جب لکھ لیا تو مجھے انہوں نے، ان کی گریس ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اب جا کے بولو گے کہ اس میں بھی ہیلپ کروں۔ میں ہنسنے لگے، میں نے کہا سر میں آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بتا دی ہے، میں انشاءاللہ بھی اس کی بس لائبریری سے کاپیز لیتا ہوں اور جج صاحب کے سامنے جا کے پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنے لڑکے کو کہا کہ جا کے نا اس کی کاپیز لے اور واپس کورٹ میں چلا گیا۔ تو 15-20 منٹ کیس کال ہوا۔ میں نے ان کو پہلا کیس جو جج صاحب نے مجھے بتایا تھا اس کا پرنسپل بتایا، 2 کیسز اور کا پرنسپل بتایا، اور مجھے اس کے اوپر جو ریلیف مجھے ریکوائرڈ تھا وہ ریلیف مل گیا۔ تو میں آج بھی جب سوچتا ہوں، یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے، اس کے علاوہ ملٹیپل ایگزامپلز ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں، صرف ایک نہیں۔ ہمارے لطیف خوسا صاحب کا نام آئے گا، ہمارے احمد اویس صاحب کا نام آئے گا، اور 2-4 اور بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جو میں کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ تو اس طرح خواجہ طارق رحیم صاحب نے میرا ایک کیس میں مجھے فائدہ بھی کیا اور مفت مشورہ دیا، اور بغیر کسی فیس کے مجھے اتنی اچھے طریقے سے کورٹ میں میری گریس بھی بنی کہ جج صاحب نے کہا یہ 5-10 منٹ میں تیاری کر کے بھی آ گیا، اور بجائے ایک کیس کے 3 کیسز لے کر آیا۔
حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ مجھے پورے پڑھنے نہیں پڑے, مجھے تو پرنسپل پتا تھا, میں نے پرنسپل کی بیس پہ کیس نکالا اور کیس ان سے شیئر کیا, پرنسپل ہائی لائٹ کر دیا اور ہمیں وہ ریلیف مل گیا. تو اس لیے جہاں پہ آپ کا کوئی جونیئر ہو, ہم نے تو یہی سیکھا ہے اس کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. اگر کہیں پہ پھنسا ہو اور اس کی ہیلپ کریں, اس کو ہیلپ کر کے ضرور بتائیں, وہ چیز آپ کو پے بیک کرتی ہے. اور جن لوگوں کا نام ہے, جو بڑے لوگ ہیں جن کا نام ہے اس پروفیشن میں, وہ ہمیشہ لوگوں کو ہیلپ کر کے نام بنائیں, کبھی بھی فیس لے کے کسی کا نام نہیں بنا. تو یہ ذرا ڈیپ بات ہے لیکن ہے انٹرسٹنگ. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں. آئی ول سی یو ہوپ فلی ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.